الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، آج عشرۂ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے اور اب سے 2 دنوں بعد عید الاضحیٰ ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن میں عظیم عبادت پوری دنیا کے مسلمان سر انجام پاتے ہیں، اور وہ عبادت ہے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی بطور شکرانے کے، اور جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ یہ عشرۂ ذی الحج فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے، برتری کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے سال بھر کے دنوں میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک بتلایا گیا کہ عشرۂ ذی الحج کے ایک ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں، اور عشرۂ ذی الحج کی ایک ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے بقدر اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو دن عرفہ کا ہے، یعنی 9 ذی الحج کا دن، جو کہ کل کا دن ہے، بروز ہفتہ 9 ذی الحج ہے، اس 9 تاریخ جو یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہ معاف اور 1 سال کے درجات بلند اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کے دن سے ایک اور عمل کیا جاتا ہے، اور وہ عمل ہے تکبیرات تشریق کا، کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام عاقل بالغ مرد اور عورت پر عرفہ کے دن بعد نماز فجر سے لے کر
13 ذی-الحج کے عصر تک ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے، خواتین کے لیے آہستہ آواز سے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اسے چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ عمل عرفہ کے دن یعنی 9 ذی-الحج کی بعد نماز فجر سے یہ کیا جاتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو عید الاضحیٰ کے دن کے اندر جو کیے جانے والے مسنون اعمال ہیں وہ یہ ہیں: صبح سویرے اٹھنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، بلکہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو جانور ذبح کیا اس کا گوشت یا جو گھر میں بنا وہ چیز تناول فرمانا، اور عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز سے یہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جانا۔ جاتے ہوئے جس راستے سے عید کی نماز کے لیے گیا ہے واپسی پر متبادل راستے سے آنا۔ اور عید کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنا عید کی نماز کے بعد، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ اور قربانی اتنا عظیم عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے، ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ اور جس وقت آخری حج تھا، آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کے ذبح کیے، جن 100 اونٹوں میں یعنی 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور ان 100 اونٹوں میں 63 اونٹ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کا خون بہایا، نہر کیا، خنجر ان کے گردن میں ڈالا، نیزہ، تو اسے نہر کرنا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ، 100 جو جانور قربانی کے دیے ان میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے خود قربان کیے۔ تو اس لیے جو قربانی کرنے جا رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے۔ اور فضیلت، خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جتنے جانور قربانی کے جسم پر ہوتے ہیں جانور کے، اللہ رب العزت اتنی نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں جتنے اس کے جانور کے پشت پر بال ہوتے ہیں۔ اور پھر جانور کو جس نے خریدا، خریدنے والے نے جتنی رقم اس پر صرف کی اور جتنا قیمت خرید میں صرف کی اور جتنا کرائے پر خرچ کی، جتنا چارے پر خرچ کیا، جتنا اس کے جو ہے خدمت پر خرچ کیا، اس کی دیکھ بھال پر خرچ کیا، اور اس کو پانی پلایا، اس سے اس کی خاطر تواضع کی، تو رسی اس کی گردن میں ڈالی اور وہ قلادہ، وہ ہار خوبصورتی کے لیے اس کے گلے میں ڈالا،
اور اس کے پاؤں میں جھومر ڈالے تو جو کچھ بھی جانور کی آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے، زینت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی صحت کے لیے جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا، خدمت کی، دیکھ بھال کی، اللہ رب العزت اس کے ہر عمل پر اجر عطا فرما رہے ہیں، اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے چارے پر اجر، اس کی خدمت پر اجر، اس کے پانی پلانے پر اجر، اس کے خریدنے پر اجر، اس کے جو ہے کرائے پر اجر، اور خود اس پر جو مشقت اٹھا رہا ہے اس کی خدمت پر، اس پر اجر۔ تو اللہ رب العزت اس جانور کے ایک ایک خدمت پر، ایک ایک خرچ کیے ہوئے مال پر اسے اجر عطا فرما رہے ہیں، ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے یہ، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور قربانی کے جانور جن کی قربانی دی جاتی ہے، یا تو دمبا ہوگا نر یا مادہ، یا پھر بکرا ہوگا نر یا مادہ، یا پھر گائے، بھینس، بچھڑا ہوگا نر یا مادہ، یا پھر اونٹ ہوگا نر یا مادہ، تو ان تمام جانوروں کی قربانی ہر مسلمان جس کے پاس جتنی وسعت ہے اس کے مطابق وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو چھوٹا جانور ہے، دمبا ہے، بکرا ہے یا بکری ہے، تو بھیڑ ہے، ان چھوٹے جانوروں میں صرف ایک مرد یا ایک عورت شریک ہو سکتی ہے، ایک شخص کی طرف سے ان کی ایک جانور میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پر بھینس ہے، کٹا ہے، یا گائے ہے، بچڑا ہے یا اونٹ ہے، ان کی عمر کی جو شرط ہے وہ ہے کم از کم 5 سال۔ 5 سال ان کی عمر ہو، 5 سال عمر ہو اونٹ کی، اور جو بچڑا ہے، کٹا ہے یا بھینس ہے، ان کی عمر 2 سال، ان کی عمر 2 سال، بھینس ہے، بچڑا ہے، کٹا ہے